اب آپ میچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ کہاں پر زیادہ ہے. یہ گرین کلر میں دیکھیں تو حنفی اسکول آف تھاٹ ان علاقوں میں زیادہ ہے، میجورٹی. اور اس کلر کے مالکی اسکول آف تھاٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ افریقہ میں میجورٹی ہے ان کی. اور شافعی اسکول آف تھاٹ جو بلو کلر کی ہے تو یہ آپ کو ایجپٹ سے نیچے، یہ بالکل سمندر کے ساتھ ساتھ افریقہ میں اور پھر انڈونیشیا ملائیشیا میں زیادہ ہے. اسی طرح جعفری اسکول آف تھاٹ ایران عراق میں زیادہ ہے، اور ان کی کافی بڑی تعداد میں افغانستان، پاکستان، انڈیا میں بھی وہ ہے. اور باقی اسکول آف تھاٹ اتنے زیادہ نہیں، لیکن زیدی شیعہ اسکول آف تھاٹ میں یمن میں وہ موجود ہے. تو جناب یہ اس وقت کی سچویشن، تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فقہا میں اختلاف کیوں پیدا ہوتے رہے، کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا. اب دیکھیے آپ کے یہاں یہ اس لیے یہ سوال ہوگا کہ فقہا میں بھی اختلاف کیوں آتا ہے. اس کی ریزنز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. فقہا میں اختلاف ایک تو قرآن مجید اور احادیث کی جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں بھی تو انسان میں فرق ہو سکتا ہے نا. تو یہ نیچرل معاملہ ہے. اس کی ایک بڑی مشہور جیسے قرآن مجید ہی کی طلاق کے اندر یہ فرمایا گیا لفظ قرو کیا ہے قرآن مجید میں ایسے آیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی طلاق یافتہ خاتون کو چاہیے کہ وہ 3 قروء تک روکے رکھیے. یعنی وہ طلاق ابھی نہیں ہوگی، یعنی جس وقت بھی طلاق کا پروسیس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ 3 قروء تک آپ انتظار کیجیے. اب قروء کیا ہے؟ یعنی وہ یہ اصل میں عدت کا پیریڈ ہے کہ طلاق کا جب وہ اعلان کیا شوہر نے یا خاتون نے طلاق کا کیا اور وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ایگریمنٹ ہو گیا معاملہ، تو طلاق کا ابھی کا صرف اعلان ہوا ہے، لیکن وہ فائنل اس وقت ہوگی کہ جب یہ 3 قروء گزرے. اب قروء کیا ہے عربی زبان میں؟ یہ فقہا میں اختلاف آیا. اب کچھ کے لیے اس کا میننگ یہ آیا کہ یہ 3 مرتبہ خاتون کا پیریڈز ہو جائے. اچھا کچھ فقہا نے اس کو یہ سوچا کہ نہیں بھی یہ قروء کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ پیریڈ ختم ہو تو اس کے بعد کا یہ آیا. اچھا ان میں اب دیکھیے کہ دونوں طرح کے اسکول آف تھاٹ میں کوئی فرق نہیں آیا زیادہ. یعنی اگر آپ پیریڈ کے حساب سے کریں تو پیریڈ اب خواتین بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ یہ 3 بار پیریڈ آئے تو یہ کتنا لگتا ہے. تو ٹوٹل آپ اگر کر لیجئے اس کو تو یہ آلموسٹ کوئی 80 ڈیز بنتے ہیں. اچھا جو اسکالرز جو ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ پاکیزہ ہونے والے پیریڈ مراد ہے، وہ آپ تینوں کو 3 مہینوں کو آپ وہ کیلکولیٹ کر لیں تو 90 ڈیز بنتے ہیں. یعنی 80 ڈیز یا 90 ڈیز اتنا ہی فرق آتا ہے. تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یعنی یہ سمجھنے میں ظاہر ہے انسان میں فرق آیا. اچھا اسی طرح حدیث، یہ علم الحدیث کی ہم ابھی ریسرچ کریں گے کچھ عرصے بعد کہ احادیث میں بہت ساری جعلی احادیث آ گئی، تو اس میں جانچ پڑتال کرنی پڑی. یعنی کہ یہ واقعی کنفرم ہونے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے یا کسی اور نے ایجاد کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیا. تو اس لیے اس میں بھی اختلاف اسکالرز میں ہوا. اب یہ کیسے ہوا اس کے لیے تو ایک ڈیٹیل لیکچرز کی ضرورت ہوگی، ہم آگے کریں گے انشاءاللہ.
اچھا اسی طرح زیر بحث معاملے کی نوعیت کو سمجھنے میں بھی فرق آیا. اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ جانور میں زکوٰۃ کیسے ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکوٰۃ میں بتا دیا آپ کے علاقے میں جو جانور تھے، اونٹ تھے، گائے تھی اور بکرے تھے، اس کے لحاظ سے آپ نے بتایا اس پہ اتنی زکوٰۃ ہوگی. لیکن انسانوں کو جب دوسرے ملکوں میں جب ایمان لائے تو ان کو آیا کہ یار یہاں پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان انڈیا کے علاقے میں جو مین ایسٹ کے طور پر جو جانور ہیں، تو جیسے یہ آپ کی بھینسیں، تو اس کو پھر اسکالرز نے یہی سمجھا کہ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ جو گائے کی طرح کی چیز ہے. تو اس لیے انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے پہ زکوٰۃ کا جو فارمولا سمجھا دیا تھا، تو سیم بھینس پہ بھی وہ وہی لگاتے ہیں. اچھا لیکن دوسرے اور ملکوں میں وہاں کوئی اور جانور ہوگا تو وہ پھر اس لحاظ سے وہ آئے گا. اچھا کچھ ایسے جانور بھی آ سکتے ہیں نا کہ جس میں آپ میں کچھ مثلاً گھوڑے آپ کے بہت بڑا، آپ کے پاس بہت بڑا فارم ہے آپ کا، تو اب اس میں وہ آئے گا کہ بھی کوئی کہے گا کہ یار یہ اونٹ کی طرح کی چیز ہے، کوئی کہے گا یہ گائے کی طرح کی چیز ہے. تو اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، انسان سمجھتا ہے جیسے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروڈکشن ایگریکلچر ہوتی تھی تو اس کی زکوٰۃ آپ نے فرمائی. لیکن جب انسانوں نے فیکٹریز اور اب آپ آج کے زمانے میں آپ کے سافٹ ویئر بننے لگے تو بھی اس پہ زکوٰۃ کا فارمولا کیسے ہوگا؟ کیا وہ ایگریکلچر کی طرح ہوگا یا کوئی اور طریقے سے ہوگا؟ تو اس میں اختلاف آتا ہے. اچھا اسی طرح انٹرسٹ، سود جو ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حرام ہے، اس سے بچنا آپ نے. تو انٹرسٹ میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب اس کی امپلیکیشن کرتے ہیں کہ بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ نہیں، تو اس میں پھر اختلاف آج کل کے زمانے میں آتا ہے. اب یہ تو کنفرم ہے کہ بھی یہ جو سود ہے وہ تو حرام ہے، کہ جو قرض پہ آپ جو کچھ بھی اضافہ لینا چاہیں تو وہ سود ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن مثال کے طور پر جیسے آج کل لیزنگ کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ لیزنگ کیا سود ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہ میں. تو اس طرح کے سمجھنے کے طریقے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی اختلاف ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے اگر ایک گندگی کا قطرہ پانی میں گر جائے تو پانی کیا ناپاک ہو جائے گا؟ اس میں تو سب فقہاء ایگریڈ ہیں کہ بھی دریا میں اگر کوئی ایک قطرہ گر گیا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہے گا، چلتا ہوا پانی پاک رہے گا. لیکن اگر وہ اکٹھا تو ایک جگہ پہ ہے تو اس کے لیے اب جیسے مالکی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے 2 کلے پانی، سوری یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کا، انہوں نے پھر یہ ریسرچ اس میں کی. انہوں نے کہا کہ بھی یہ اگر اتنا بڑا اگر مٹکا ہے، 2 بڑے مٹکے ہوں جس کو انہوں نے 10 ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ اتنی بڑی ہو، یعنی اتنا بڑا آپ کا سوئمنگ پول ہو، تو اس میں ایک قطرہ گرے تو پھر ناپاک نہیں ہوگا وہ. لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر ایک قطرہ بھی گرا تو وہ ناپاک ہوگا. مثال کے طور پر یہ 10 into 10 جو ہے، اس کے لحاظ سے یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں ہے، لیکن جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے نزدیک یہ 2 مٹکے جو ہے نا بس اتنا ہی کافی ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اب مٹکے کتنے ان کے زمانے میں ہوتے تھے تو وہ اب مالکی اسکول آف تھاٹ نے اس زمانے کے مٹکے آپ کہہ لیں کہ چلیں آپ کے گھر میں جتنی اوپر ٹینک آپ کا جتنا ہوتا ہے آپ کی چھت پہ اتنے بڑے ہوتے تھے، تو ان کا بھائی اس میں اگر ایک قطرہ گرا، یعنی 2 اگر آپ کر لیں اپنے آپ کو ڈبل کر لیں تو اتنے بڑے ہیں تو اس میں ایک قطرے سے ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر زیادہ آئے گا تو وہ اس میں تو سب ایگریڈ ہیں، پھر تو
ناپاک ہو جائے گا لیکن ایک قطرے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح ایک ایگزامپل یہ بھی آتی ہے ماحول سے کہ جیسے گھوڑا ہے تو یہ تاجکستان ازبکستان میں یہ بہت کامن جانور ہے اور اس کا گوشت بھی وہ کھاتے ہیں, گھوڑی کا دودھ بھی پیتے ہیں اور وہ اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بالکل گائے جیسی چیز ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان کے اسکالرز وہ اس کو نہیں صحیح سمجھتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھی یہ کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے, یہ صرف سواری کا جانور ہے. تو اس طرح کے اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اختلاف ہوتے رہے. اجتہاد کے طریقوں میں میتھڈالوجی میں بھی فرق رہا ہے. جسے مثلا اہل الرائے کہتے ہیں, اہل الرائے وہ ہوتے ہیں کہ جو قیاس کے مطابق سوچتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, کہ جیسے حنفی اور مالکی اسکول آف تھاٹ ہے. اور دوسرا اہل الحدیث ہیں کہ جو حدیث میں جتنی بات جو آئی ہے کہ جیسے حنبلی اسکول آف تھاٹ کے یا شافعی اسکول آف تھاٹ کے, تو وہ اپنی میتھڈالوجی کے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں. اسی طرح جعفری اسکول آف تھاٹ, تو ان کی یہ آتی ہے کہ جیسے امام نے جیسے فرمایا تو بس ویسے ہی اس میں سوچنا چاہیے. تو ایک میتھڈالوجی کے لحاظ سے بھی ایک فرق اس میں بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا اجتہاد کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں کچھ اصولوں پہ تو سب اسکول آف تھاٹ سب ایگریڈ ہے کہ پہلے تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پڑھیں, اگر تو وہیں جواب مل گیا تو وہی آئے گا. اس معاملے کی نوعیت کو سمجھیں کہ معاملہ ہے کیا, ایشو کیا ہے, تاکہ اس لحاظ سے آپ اس کا حکم درکار آپ کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے یار یہ درست ہے کہ نہیں. کہ مثال کے طور پر لیزنگ کیا یہ سود ہے کہ نہیں, اس کو پہلے آپ پڑھیں. ایسے معاملے میں شریعت کا منشا آپ کریں, یعنی اگر آپ کو قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہے, نہیں مل رہا, آپ کو جواب نہیں مل رہا, لیکن اصل سوچ لیں کہ بھی اصل آبجیکٹو کیا ہے. تو کیا سیم آبجیکٹو ہے آپ کے اس معاملے میں کہ جیسے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ بھی آپ قرض پہ کوئی چیز جو آپ لیں گے ایڈیشنل تو یہ سود ہے, یہ حرام ہے, یہ تو کنفرم ہے, یہ تو قرآن میں ہے نا. تو اب لیزنگ میں سوچئے کہ کیا یہ ویسی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے, اس لحاظ سے آپ سوچئے. اور پھر آپ سد ذرائع کے لحاظ سے بھی, یعنی پریونٹیو میئر جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ایک چیز ہے جائز درست ہے لیکن اس کو آپ روک دیتے ہیں, یعنی اس کی ایک سد ذریعہ کی یہ ایگزامپل آپ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے محلے میں بھی کوئی بدماش ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں بھی اکیلے نہیں جاؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کوئی بدماش آپ کے بچے کو اغوا کر لے, یا اغوا نہ کرے تو کوئی اس کو کوئی گمراہ کر دے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں نا. تو اس لیے فقہا نے اپنے اپنے زمانے میں جو سینیریو بنتا رہا, تو اس میں یہ پریونٹیو میئر اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے, اپنے ملک کے لحاظ سے بنتے رہے. اس لیے اختلاف یہ بھی ایک ہوتی ہے ریزن. اچھا کچھ اسکالرز معاملے کو سمجھنے میں بھی تو فرق آ سکتا ہے نا, کہ جیسے وہی لیزنگ میں کچھ فقہا سمجھتے کہ نہیں بھی یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہ تو صرف رینٹ ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ انٹرسٹ ہے. تو اس لیے یہ اختلافات ہیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ فقہا بھی تو انسان ہے نا, انسان میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ہوتا ہے سلسلہ, اس لیے اختلاف ہوتے ہیں. اور پھر کچھ یہ بھی ہوا ہے کہ غلط نیت اور تعصب کے ساتھ کئی, یعنی ایک فقہ کو استعمال ایسے کرتے ہیں, یعنی ایک خاص فرقے پہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کے پوائنٹ آف ویو کو پروف کیا جائے, تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریزنز ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں اس لیے آپ کو مشورہ یہی کرتا ہوں کہ جناب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال پیدا ہوتے ہیں تو آپ پہلے قرآن اور سنت میں دیکھیں, آپ کو جواب مل گیا تو بس وہی دین کا حکم ہے, اور وہاں پہ نہیں ہے تو پھر اسکالرز نے جو سوچا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ جناب اپنے آپ کو تعصب سے چھوڑ دیں, اور ساتھ جن اسکالر کی آپ ریسرچ کریں ان کو بھی دیکھ لیں ان میں کوئی تعصب ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر انہی اسکالرز کو ہی آپ پڑھ کے
اور اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس بیس پہ، کس ریزنز کی بیس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ کو جو چیز آپ کو قرآن اور سنت کے اصل آبجیکٹو کے لحاظ سے جو میچ کرتی ہو بات، تو اس کو آپ پھر مان لیں۔ تو جناب یہ آپ کے لیے، یہ میں یہی سجیشن دیتا رہا ہوں اور ہر لیکچر میں یہی چلتا رہا۔ تو جناب یہ تو ابھی تک تو ہماری ڈسکشن یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اگلے لیکچرز میں ہم پھر دیکھیں گے کہ اسکول آف تھاٹس میں میتھڈالوجی کیا، تو یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔